تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی اگر یہ انجینئر بنے اور یہ سیکیور کر دیتے ہیں جہاز کو گرنے سے، سارے پرزے گزور ٹھیک ٹھاک پڑھائی کی کراچی سے ہیں ماشاء اللہ، پڑھا کے مجھے پوری ان سے میں نے 3 دفعہ میں نے ان کا انٹرویو لے چکا ہوں اور مختلف طریقوں سے پوچھ چکا ہوں کہ بھائی جہاز کے حادثے کا چانس کیا، ویسے مجھے دلچسپی ہے. تو ہر آدمی اپنی فیلڈ کا چیتا ہے بھائی، ہر آدمی جو کام کر رہا ہے اس سے انسانیت کو کہیں نہ کہیں تھوڑا فائدہ نہیں، بے پناہ فائدہ ہو رہا ہے، بے پناہ فائدہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر کی فیلڈ دیکھ لو آپ، میرے دانت میں داڑھ پہ چڑی نکل آئی تھی، آسٹریلیا کے سفر سے پہلے شدید پین ہو رہا تھا. داڑھ کا پین تو آپ کو پتا ہے نا. میں کسی مولانا صاحب کے پاس گیا کہ میرے شدید پین ہو رہا ہے، آپ وہ ہو سکتا ہے کوئی روحانی عامل کوئی جن چڑیل بھوت کا کوئی سیٹ اپ کرتا 2-4 منٹ کے لیے مینٹلی آرام آ جاتا. میں کس کے پاس گیا؟ نہیں وہ سرکار جو ہے نا وہ ایک دن پھونک ختم ہو جائے گی، اتنی پھونکے ایک انسان میں ہو نہیں سکتی. خیر میں گیا بھائی ڈینٹسٹ کے پاس. اتنا شدید پین تھا کہ میرے ظاہر ہے داڑھ کا پین برداشت نہیں ہوتا. ساس سسر برداشت ہو جاتے ہیں، سالے برداشت ہو جاتے ہیں انسان سے، داڑھ برداشت نہیں، اتنا پین. مجھے فوراً حدیث یاد آئی کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقر و فاقہ کے آثار تھے، ان کے شکل دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ مصیبت میں ہے، ان کے پاس کھانے پینے کی کمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چندے کا اعلان کیا، لوگ چندہ لے کر آئے، ان کو کھلایا. صحیح بخاری مسلم کی غالباً بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ایسے خوشی کے آثار، اور آپ نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ میری دعوت پہ تم نے چندہ کر کے ان کو کھلایا اور ان کے چہروں پہ رونق آ گئی تو مجھے پورا پورا ثواب مل رہا ہے. وجہ اس کی یہ کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو نیکی کی رہنمائی کرتا ہے وہ خود نیکی نہ بھی کرے ثواب اس کو پورا پورا ملتا ہے، کیونکہ میری ترغیب پہ تم لوگ آئے ہو. تو آپ کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کیا کہ تاکہ میں یہ کام بار بار کرتا رہوں، اور ان کو بھی ترغیب ہو بھائی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پیسے دے کے لوگوں کی خدمت کرا سکتا ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ، شاید ان اصحاب رسول کو بھوک کی اتنی تکلیف نہیں ہو جتنی ہمیں بھوک کی تکلیف زیادہ ہے یا داڑھ کی تکلیف زیادہ ہے. تو میں کس کے پاس گیا؟ ڈینٹسٹ. انہوں نے 1 ہفتہ وہ میرے دانتوں کے اندر ہی بیٹھے رہے. میں نے کہا یہیں بستر لگا لیں آپ، یہیں. وہ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، 1 ہفتہ ٹریٹمنٹ چلتا رہا. تو اب جا کے میں الحمدللہ، اور کتنا مشکل ٹریٹمنٹ تھا بھائی، میں نے کہا ویڈیو بھی بنائے. اتنا مشکل ٹریٹمنٹ سیکھنا پڑتا ہے، کتنے سال لگا دیے انہوں نے. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک درخت لگانے پر جب پرندہ اس درخت سے کھاتا ہے اللہ اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرتا، اور صدقے کا ثواب اس شخص کو قبر میں اللہ دیں گے. تو ایک ڈاکٹر جو جس نے میری دانت کے پین کو ختم کر دیا اور ٹریٹمنٹ کر کے اس میں جو بھی گڑبڑ تھی اس کو سیٹ کر کے مجھے سکون دے دیا، تو آپ بتاؤ کیا اس خدمت کو اللہ آخرت میں ضائع کر دے گا اگر یہ اللہ کے لیے ہوگی؟ فرق صرف اتنا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اچھے عمل کی ڈیفینیشن میں یہ چیز داخل نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، جو کر رہے ہیں کرتے رہیں. اگر آپ پیسہ بھی کمانے کے لیے آئے ہیں تو بھی برا نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا کہ ایک شخص کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے. تو آپ یہ کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ ایک اسلامی کنٹری جس کو پاکستان کہا جاتا ہے، پوری نیشن IMF کے سامنے صبح شام کشکول لے کے بھیک مانگتی رہے؟ یہ پیغمبر پسند کریں گے؟ تو پیغمبر چاہیں گے نا کہ یہ کنٹری جو میرے نام پہ بنا ہے اکنامکلی تنزل میں جائے یا ترقی کرے؟ ترقی کرے، یہ چاہیں گے پیغمبر. تو آپ لوگ خاص طور پہ جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ یہاں پیسہ کماتے ہیں تو اس سے ہمارے کنٹری کو نقصان نہیں ہے بلکہ کنٹری کو کیا ہے؟ فائدہ ہے. تو میں اچھے عمل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں چھوڑ دیں آپ، نہ، وہ تو کرنا ہے آپ نے.